میری کہیں ایک میٹنگ تھی, وہ کسی جگہ پہ وہ لوگ بات کر رہے تھے کہ ہمیں یہ بہو ساس کورسز کرانے چاہیے, شوہر بیوی کورسز کرانے چاہیے وغیرہ وغیرہ. کرنا تو چاہیے, شادی سے پہلے کے کوئی کورسز کرانے چاہیے وغیرہ. تو اس کے اندر یہ فلاحی خاندان والے جو ہیں, میری بہن عافیہ سرور وغیرہ اور ان کی ٹیم بھی آئی ہوئی تھی, ان لوگوں نے وہاں پر بیٹھ کے ایک بات کی اور اس بات نے مجھے بہت ہارڈ اسٹرک کیا. یہ لوگ کہنے لگے دیکھیں جی بات اصل میں یہ ہے, ان سارے کورسز میں 99% عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں, مرد 1% بھی نہیں ہوتے. جو 1-2% ہوتے ہیں وہ بھی لیک آف انٹرسٹ کی وجہ سے اور ماحول نہ بننے کی وجہ سے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, حالانکہ یہ سارا کام کرنے کا ہی مرد کا ہے. آپ دیکھیے پالیسی میکنگ میں تو مرد کو نہیں نکال سکتے, اور ہمارا مرد کیا کرتا ہے, بہت افسوس کے ساتھ کہوں گی, شوہر ساس بھی اور بہو کا جھگڑا ہے, مرد انتظار میں رہتا ہے لڑنے دو, جو کامیاب ہوگی نا میں اس کے ساتھ لگ جاؤں گا. بیوی چل گئی تو اس کے ساتھ چل کے ماں کے ساتھ زیادتی کر لیتا ہے, اور ماں اگر اوور پاور کر گئی تو ماں کے ساتھ مل کے بیوی کو چوٹی پکڑ کے گھر سے نکال دیتا ہے. ہاؤ بیڈ. آپ کب تک اپنی ذمہ داریوں سے بچیں گے؟ اسی طرح اولاد جو ہے, اگر میرے کوئی ڈریمز ہیں اپنے بچوں کے بارے میں اور آپ کا خیال ہے کہ اس طرح کے ڈریمز یہاں پہ رکھنے میں وہ آپ کے وہاں پہ پورے بھی ہو جائیں گے, کبھی ایسا نہیں ہوگا. پیغمبروں کے ڈریمز نہیں پورے ہوئے ایسے جو سید الخلائق تھے, تو آپ کے کیسے ڈریمز پورے ہو جائیں گے؟ سب سے پہلے تو آپ کی ویری سنسیریٹی اپنی اولاد کے ساتھ اور اخلاص آپ کا سٹیک پر ہے. دوسری بات ہے, اللہ کو کیا جواب دیں گے جس نے آپ کو قوام بنایا؟ صحیح بات. تو ذرا ذمہ داری کا احساس کیجئے. یہ چیزیں خوابوں سے باتوں سے نہیں پوری ہوتی, ان کے لیے ورکنگ کرنی پڑتی ہے اور بہت ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے. 50 جگہوں پہ فیل ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. ایک سوال بڑا آتا ہے کہ ٹاکسک ان لاز سے کیسے آج کی خواتین جو ڈیل کریں, یعنی جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, مرد نہیں دے سکتا سیپریٹ اکوموڈیشن فار واٹ ایور ریزن, تو چلیں عورت کہتی ہے میں آپ کا ساتھ دیتی ہوں, ساتھ رہتی ہوں, لیکن ان لاز آر ویری ٹاکسک, ماحول کچھ ایسا ہے, تو اس میں کیا عورت کیا کر سکتی؟ اس میں اب یہ ہے کہ ایک یہ تو ہماری جو بنیادی مجبوری ہے, جو فائنانسز ہے, وہ ایک اتنی بڑی چیز ہے, اس کو انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ ہے کہ اس کے سلسلے میں ویسے اب تو تھنگس چینج ہو رہی ہیں. میرے اپنے دونوں بیٹے شادی شدہ ہیں اور دونوں میرے ساتھ رہتے ہیں. تو میں نے بھی ایک تھوڑا سا, جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ مجھے تجربے کرنے کا شوق ہے, تو میں نے بھی ایک تجربہ کچھ کیا ہے. فی الحال تو کامیاب ہے, اللہ اس کو کامیابی رکھے. میں نے دونوں بیٹوں کو ڈے فرسٹ سے اپنے اپنے پورشنز میں الگ رکھا ہے. ان کے کچن الگ ہے, بیسیکلی کچن الگ ہوتا ہے تو آپ الگ ہوتے ہو. تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم رہتے تو ایک پریمیسس میں ہیں, لیکن یہ کہ ہم ایک دوسرے کا راستہ نہ ہی کاٹیں تو اچھا ہے. انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے. بالکل نہیں. اور اس میں میں تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی کروں گی, میں بالکل انٹرفیئر نہیں کرتی ہوں الحمدللہ. اور یہ ہے کہ بہوؤں سے بلا وجہ کے نہیں مطالبے کرتی, نہ ہی ان کے پورشنز میں جا جا کے دیکھتی ہوں کیسے کام کیے ہیں, یہ کیا ہے یا وہ کیا ہے. اعتراض کئی دفعہ کرتی بھی ہوں تو فوراً اپنے آپ کو سمجھا لیتی ہوں کہ میرا کام نہیں ہے, یا تو میں ان کے کام جا کے سیدھے کرو. تو وہ بھی میں نے دیکھا الحمدللہ میرا تجربہ اس لحاظ سے اچھا ہوا کہ وہ بچے بھی الگ نہیں ہو سکے, ماں باپ کا بھی شوق ہے بچے اکٹھے رہے, لیکن جو میں نے ان کو بڑی اچھی پرماننٹ ایک سیپریٹ سیٹنگ کر دی ہے, میں نے دیکھا اس کا خاصا ہی فائدہ ہوا ہے. تو یہ ہے کہ اس صورتحال میں, اچھا چلیے یہ تو وہ صورتحال ہے جو کہ آئیڈل ہے, جس میں ہم کچھ کر سکیں. کئی دفعہ چیزیں آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں, اس میں یہ سمجھتی ہوں یہاں پہ کردار مرد کو ادا کرنے کا ہے, مرد کو ادا کرنے کا. میرے جو دونوں بیٹے ہیں ظاہر ہے ان کو بھی یہ مسئلہ پیش آیا ہے, بہت ساری جگہوں پہ ان کو ماں اور بیوی کو کرنا پڑا ہے. اور مغیرہ کے بارے میں, کیونکہ وہ ان کی سر شادی کو زیادہ ٹائم ہوا ہے, انہوں نے اس بارے میں کیا بھی ہے اور انہوں نے اس ذمہ داری کا احساس کیا ہے, اور ان کا جو ہے باڈی لینگویج نے ماں کو اور باپ کو یا ساس سسر کو یہ بتایا ہے کہ نہیں, لمٹس یہ بنی ہے رسپیکٹ کے ساتھ. اسی لیے قوام ہے نا مرد, کیونکہ وہ یہ سٹیپ لے سکتا ہے اور اس کو ذمہ داری شو کرنی چاہیے. ہر ایک کے رائٹس ہیں, اسے اپنے فرائض سر انجام دینے چاہیے. سارا برڈن وہ عورت پہ نہ ڈال دے کہ بس اب ناؤ یو ڈیل ود اٹ, ایسا ہی ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا, اور بعد میں کہہ دینا کہ میری ماں کو بھی خوش نہیں کر سکی, تو یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ صحیح بات ہے. تو پھر بہت برڈن جو ہے ہماری تو یہ کہ اپنی رسپانسبلٹی کو لوگوں پہ نہ ڈالیں, خود ہی اٹھائے. صحیح بات ہے. ایک بڑا ایشو اوور تھنکنگ کا ایشو مردوں میں بھی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ہماری خواتین مینٹلی بہت اسٹریسڈ ہوتی ہیں. تو سیلف فلفلمنٹ والی لائف وہ کیسے اس طرف آئیں, اوور تھنکنگ کم کریں, اپنے آپ کو بزی کریں, پڑھائی شروع کر دیں, آن لائن کچھ شروع کریں, کیا کریں؟ اس میں یہ ہے کہ بڑی خوبصورت وہ حدیث ہے, مجھے اس کے سارے کے الفاظ یاد نہیں ہیں. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ بلا تحسسوا کا بولا ہے, حساس نہ بنو. وہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا اوور سینسیٹیو کیوں ہو رہے ہیں,
तो ये है कि औरतों ने अपने आप को मिजरेबल समझना छोड़ दें भाई, ठीक है, ठीक है, आपके 5 घंटे आपकी ओवर पावरिंग और ओवर बेयरिंग सास ले लेती है, अगले 4 घंटे शौहर ले लेता है, मजीद 2 घंटे बच्चा ले लेता है, स्टिल यू स्टिल हैव गॉट अराउंड 9 to 8 hours. डू समथिंग यूजफुल अबाउट देम. बिल्कुल सही. आप माशाल्लाह एक एजुकेशनिस्ट भी हैं, रिसर्च स्कॉलर भी हैं, तो आजकल आपकी क्या मसरूफियत है, अगर आप ऑडियंस से थोड़ा शेयर करें. मेरे साथ ये है कि आजकल मैं युवास अच्छा, जो यूनिवर्सिटी उसके साथ हूँ एज विजिटिंग फैकल्टी, माशाल्लाह. इंग्लिश पढ़ा रही हूँ मैं वहाँ पे. इसी तरह मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हूँ, माशाल्लाह. उनके कुरान और सुन्ना सेंटर में. रिफा के साथ मेरे कुछ एमफिल के और पीएचडी वगैरह के मैं उनकी कुछ क्लासेस ले रही हूँ. और उसके साथ मैं खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह जब पाकिस्तान शिफ्ट हुई तो फिर मैंने अपनी पीएचडी स्टार्ट कर दी. अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोर्स खत्म हो गया. अब आजकल मैं टॉपिक वगैरह ढूंढ रहे हैं. तो मैं इस लिहाज से बड़ी खुशकिस्मत हूँ कि मेरी शादी बहुत छोटी उम्र में हो गई थी. सही. आई वॉज जस्ट 17. अच्छा अच्छा. तो मेरा ख्याल है कि माइन इज द एग्जाम्पल ऑफ इसकी सक्सेस. छोटी उम्र की शादी की, एवरीथिंग वेंट अकॉर्डिंगली. बहुत ही अच्छा रहा. माशाल्लाह. जिंदगी बड़ी इंजॉय की. साथ अल्लाह ने बच्चे दिए माशाल्लाह. पढ़ते रहे, साथ नौकरियां करते रहे, फिर अल्लाह ने बच्चों से वक्त पे फारिग कर दिया. तो आई एम हैविंग द टाइम ऑफ माय लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह. आई एम डूइंग व्हाट आई वांटेड टू डू. अल्लाह ताला इसी तरह आपको खुश आमीन, रखे. आमीन. अल्लाह ताला बरकत दे. अल्हम्दुलिल्लाह. तो यही है बस मेरी ख्वाहिश के जो मैं सारी जिंदगी करना चाहती थी और मैं अपने आप को कहती थी फलां होता तो मैं कर लेती, फलां होता तो मैं कर लेती. तो नाउ इज द टाइम. माशाल्लाह माशाल्लाह. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत विजडम वाली बातें मुझे पता लगी. पर्टिकुलरली जो एक सेंटेंस स्ट्राइक कर रहा है कि वुमेन नीड टू सी देमसेल्व्स फ्रॉम देयर ओन लेंस. ओन लेंस से मुराद है जो इस्लाम ने उन्हें एम्पावर ऑलरेडी कर दिया कि तुम एक इंडिविजुअल हो, तुम्हारी एक इंटेलिजेंस है, तुम्हारा एक विजडम है, तुम में ममता है, तुम्हारी एक क्वालिटी है और तुम उसको अप्रिशिएट करो और फितरत की तरफ वापस आओ और मर्द की निगाह से अपने आप को जो है वो जज ना करो. और ऑन दी अदर हैंड मर्दों को भी आपने कहा कॉन्फिडेंट और इंटेलिजेंट वुमेन को अप्रिशिएट करना चाहिए और करते हैं. जो मतलब रिस्पॉन्सिबल मैन है, दे रियली लाइक इट, क्योंकि जनरेशन संवारने वाली खवातीन है. इससे अच्छी और क्या बात है कि मेरी वाइफ या मर्दों की वाइफ्स जो हैं वो पढ़ी लिखी हों, विजडम वाली हों, उन्हें ज़ाहिर है अपनी डिसीजन मेकिंग करने वाली हों. ऑब्वियसली आपने कहा कि मर्द के साथ मिलके डेफिनेटली मर्द को अल्लाह ताला ने एक दर्जा ऊपर दिया क्योंकि वो कवाम है और हाउस होल्ड को, वो हाउस होल्ड मैटर्स को देख रहा होता है, प्रेशर ले रहा होता है. ही ऑल्सो नीड्स टू बियर द रिस्पॉन्सिबिलिटी. और माशाल्लाह आपने अपना भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा शेयर किया. तो रियली थैंकफुल टू यू. जज़ाकल्लाह खैर. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. रिमेंबर मी इन प्रेयर्स. अस्सलाम वालेकुम.